جب کوئی مسلمان دین سے تعلق رکھنے والے کو محبت کرتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کریم اسے کن کن انعامات سے نوازتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علم پڑھنا، علم پڑھانا بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکا تو دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ خدمت کرے، ان کی وقت دے کر خدمت کرے، مال دے کر خدمت کریں، اور اگر دین جان مانگے تو جان دے کر بھی خدمت کریں۔ وقت دے کر، مال دے کر، جان دے کر جب مسلمان ان لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ بھی مقام عطا کرتا ہے جو مقام اسے عبادت اور ریاضت کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور آج دین سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی جواہر البحار۔ جب اس کتاب کو تحریر کرنے لگے تو اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ میں جب کتاب لکھ رہا ہوں تو میرے پاس کتاب لکھتے وقت کسی کام سے مت آئیے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال دیں گے تو ہی دین کی خدمت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وقت دے کر بھی بندہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، مال دے کر بھی کر سکتا ہے، ان کا ادب، ان کا احترام کر کے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص کمرہ بنایا ہوا تھا اور اس میں تشریف لے جاتے اور کتاب لکھتے۔ زوجہ سے کہا جب میں کتاب لکھ رہا ہوں تو میرے پاس نہیں آنا، اگر گھر کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کے بارے میں ہو، اولاد کے بارے میں ہو، گھریلو معاملات کے بارے میں ہو، معاشرتی زندگی کے بارے میں ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کتاب لکھنے سے پہلے آپ نے مجھے وہ بتا دینا ہے، اور اللہ نے چاہا تو میں اسے حل کر دوں گا۔ یعنی ہر گھریلو ضروریات کتاب لکھنے سے پہلے مجھے بیان کرنی ہے، لیکن جب میں اندر چلا جاؤں اور کتاب تحریر کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، کیسا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو جائے، مجھے آپ نے تنگ نہیں کرنا، یعنی اس کو لے کر میرے پاس نہیں آنا۔ اور جب میں کتاب لکھوں گا ایک مخصوص ٹائم رکھا ہوا تھا اپنا، ایسے نہیں کہ 24 گھنٹے لکھی رہے، ایک مخصوص وقت بنایا ہوا تھا، اس میں وہ لکھتے، پھر آپ باہر تشریف لے آتے۔ زوجہ نے اس بات پر عمل کیا۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بھی میں کمرے میں کتاب لکھنے کے لیے جاتا کبھی بھی زوجہ نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ اپنے بارے میں مسئلہ ہوتا، اولاد کے بارے میں ہوتا، دیگر گھریلو معاملات کے بارے میں ہوتا، ضروریات زندگی کے بارے میں ہوتا، ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، یا تو پہلے حل کر لیتی یا کرا لیتی، یا جب میں کتاب لکھ کر واپس آتا تب وہ مسئلہ حل کرتی، میری بارگاہ میں پیش کرتی۔ اس نے اس کا خیال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا کہ میں نے جواہر البحار نامی کتاب کو مکمل کر لیا۔ جب کتاب مکمل ہو گئی تو زوجہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ تمہارا شکریہ ہے، تمہارا بھی احسان ہے، خالی میرا کمال نہیں کتاب لکھنے میں، تمہارا بھی بڑا تعاون ہے کہ تم نے میری مدد کی ہے۔ اب سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کیا مدد کی؟ وقت دیا ان کو جا کے؟ نہیں۔ کیا ان کو مال دیا؟ نہیں۔ کیا اپنے شوہر پر جان قربان کی؟ نہیں۔ خالی علم دین کا ادب کیا، صرف ادب، کہ جب آپ قرآن و حدیث لکھ رہے ہوتے اس وقت میں زوجہ آپ کے پاس نہیں گئی، اپنی دنیاوی ضروریات کو لے کر ان کے پاس نہیں گئی، صرف علم دین کا یہ ادب کیا۔ کتنا پیسہ لگا؟ کچھ بھی نہیں، مال جان وقت کچھ بھی نہیں لگا، خالی گھر بیٹھے ہوئے ادب کیا ہے۔ یہ ادب اللہ کو کتنا پسند آیا،
جب آپ نے اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کیا تو زوجہ مسکرانے لگی۔ امام نبانی رحمہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ زوجہ نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس معاملے میں روکا کہ جب میں کتاب لکھ رہا ہوں تو میرے پاس مت آئیے گا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تعاون تو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے کہ اس وقت میں مجھے پریشان نہیں کیا، گھر کی ضرورت کوئی بیان نہیں کی، تو میں نے ایک بآسانی ایک مشکل کام تھا، رب کریم کی مدد سے میں نے اس کو مکمل کیا۔ لیکن آپ کی زوجہ کہنے لگی آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، میرا یقیناً آپ کے ساتھ تعاون ہے، مگر اس تعاون میں مبارکباد کے مستحق سب سے زیادہ آپ ہیں کہ آپ کے یہ ادب سکھانے کی وجہ سے اللہ کریم نے میری ایک دلی مراد کو پورا کر دیا۔ اب امام نبھانی فرماتے مجھے حیرت ہوئی، میں نے زوجہ سے پوچھا وہ دلی مراد کیا تھی؟ اب یہی دلی مراد ہر مسلمان کی ہوتی ہے، ہر مسلمان یہ تمنا کرتا ہے، وہ دلی مراد کیا ہے؟ اگر ہے تو رب کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو پھر دلی مراد کو دل میں پیدا کریں۔ کیا دلی مراد ہوتی ہے؟ ہر مسلمان یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں تیرے محبوب علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں، اور اگر میری زندگی میں تیرے محبوب کا دیدار خواب میں میری قسمت میں نہیں ہے تو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے محبوب کے روزے پر بادب حاضری نہ دے لوں۔ یا تو اپنے محبوب کا جلوہ مجھے خواب میں عطا کر، یا اپنے محبوب کا روزہ مجھے جاگتے ہوئے بیداری میں وہاں دکھا۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ تو زوجہ نے کہا میری ساری زندگی گزر گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرتی تھی یہ دعا ضرور مانگتی تھی اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک اپنے لاڈلے محبوب کا جلوہ نہ عطا فرما دے، جب تک حضور کو نہ دیکھوں اس وقت تک مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے ہر عبادت کی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، تلاوت قرآن بھی کی، ذکر و اذکار کی بھی کیا، اللہ کی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزار دی، مگر مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا۔ مگر آپ نے جب مجھے اس قرآن کا، حدیث کا، علم دین کا ادب سکھایا، آپ کتاب لکھتے تھے، میں اس وقت آپ کے پاس دنیاوی ضروریات لے کر نہ حاضر ہوتی تھی۔ اللہ کریم کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک مرتبہ نہیں اللہ کریم نے 4 مرتبہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیا۔ میں نے 4 مرتبہ عالم خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھا۔ نماز پڑھ کر دعا کرتی تب بھی دیدار نہ ملا، روزہ رکھ کر دعا کرتی تب بھی دیدار نہ ملا، قرآن پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے نیک اعمال کر کے ساری زندگی تڑپتی مچلتی رہی مگر دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگر دیدار نصیب ہوا تو علم دین کے ادب و احترام کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے۔ اور جس مسلمان نے حضور کو خواب میں دیکھا تو وہ تو اس سے بڑا خوش نصیب ہے ہی نہیں۔ آقا خواب میں اسی کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں جس سے آقا راضی ہوتے ہیں، جس سے آقا محبت کرتے ہیں، جس کی آنکھیں جس کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اپنے دیدار سے نوازتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا، امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت سے پتہ چلا، فرمایا کہ وہ دیدار مصطفیٰ جو عام عبادت کر کے بھی مسلمان حاصل نہیں کر سکا، مگر علم دین ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، مسلمان پڑھ رہا ہو، سیکھ رہا ہو، سکھا رہا ہو، پھیلا رہا ہو یا اس کا ادب و احترام کر رہا ہو، یہ ادا اللہ کو بھی پسند ہے، یہ ادا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اور اللہ کریم علم دین کے ادب و احترام اور خدمت کرنے کی وجہ سے مسلمان کی دنیا کی ہر زندگی کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے، چاہے